بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. محترم سامعین، کتاب بلوغ المرام کے دروس کو فی الحال وہیں پہ روک کر بعض جہات اور بعض افراد کے مطالبے پہ حدیث جبریل کی ایک مختصر شرح آپ حضرات کے سامنے رکھی جا رہی ہے. انشاءاللہ اس حدیث کی شرح مکمل ہونے کے بعد حسب ثابت بلوغ المرام کے دروس پہ انشاءاللہ ہم پھر لوٹیں گے. یہ حدیث جو بھی آپ نے سنی حدیث جبریل کے نام سے معروف ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. عمر ابن خطاب القرشی، یہ سن 6 نبوی میں مکے میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور دنیا کے تمام انسانوں میں حضرت ابوبکر کے بعد سب سے عظیم انسان، اور اسلامی تاریخ میں خلفائے راشدین میں دوسرے خلیفہ راشد کی حیثیت سے معروف ہیں. اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے تقریباً تمام غزوات میں، تمام مشاہد میں شرکت کی، اور سن 24 ہجری میں مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام، دوسری غلام، یہودی غلام ابو لولو کے ہاتھوں فجر کی نماز میں شہید کر دیے گئے. اس حدیث میں اس کو حدیث جبریل کے نام سے اس لیے جانا جاتا ہے کہ حضرت جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے صحابہ کرام کو دین کی کچھ بنیادی باتیں سکھانے کے لیے تشریف لائے تھے. اس حدیث کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے، امام قرطبی کے حوالے سے. امام قرطبی کہتے ہیں کہ جس طرح سے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کی حیثیت حاصل ہے، اسی طرح سے احادیث میں اس حدیث کو ام السنہ کا نام دیا جانا چاہیے، اس لیے کہ اس حدیث کے اندر دین کے تمام بنیادی مسائل کو اجمالی طور پہ بیان کر دیا گیا ہے. ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے اس حدیث کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں، جو مسائل بیان کیے گئے ہیں، ان کو 5 حصوں میں بیان کریں گے. پہلا حصہ جو طلب علم، آداب معلم اور متعلم سے متعلق ہے. دوسرا حصہ عقائد سے متعلق ہے، ارکان ایمان جن کو کہتے ہیں. تیسرا حصہ ارکان الاسلام، شریعت کے احکام سے متعلق ہے. اور چوتھا حصہ عبادت کے طریقے، احسان و سلوک کے حوالے سے احسان کی تفسیر کے تعلق سے ہوگا. اور آخری حصہ اس حدیث کا غیبیات سے متعلق ہے، خاص طور پہ قیامت کی کچھ نشانیاں
کچھ علامتیں اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ وہ پہلا حصہ اس حدیث کے سے متعلق یہ درس کا پہلا جز ادب طلب علم، حصول علم اور معلم اور متعلم دونوں کے کچھ اوصاف اور ان کے کچھ آداب سے متعلق ہے۔ اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بیٹھے ہوئے تھے، جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ علم کے لیے مجالس کا انعقاد، حصول علم کے لیے مجلس کا انعقاد یہ نبوی طریقہ ہے، صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی یہ عادت تھی اس زمانے میں کہ وہ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں خاص طور پہ اور بھی دوسری جگہوں پہ بیٹھتے تھے، مسائل پوچھتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا اہتمام کرتے تھے۔ بیٹھنے کا جو طریقہ ہوتا تھا اس کو بھی بعض حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ کننا نحدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او الصحابہ کانوا یحدقون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ بیٹھتے تھے اور صحابہ کرام آپ کے چاروں طرف سے آپ کو گھیر کر کے بیٹھ جاتے تھے، سامنے بھی ہوتے تھے، بغل میں بھی ہوتے تھے، اس طرف بھی ہوتے تھے۔ یہی طریقہ حصول علم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جاری ہوا، اور یہ طریقہ اسلام کے ابتدائی 2 صدیوں تک صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین کے زمانے تک جاری رہا۔ مساجد میں، مکاتب میں، مختلف جگہوں پہ لوگ جمع ہوتے تھے، عالم کے ساتھ بیٹھتے تھے اور ان سے علم حاصل کرتے تھے۔ اس میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ زمین پر بیٹھ کر علم حاصل کرنے کا جو نبوی طریقہ رہا ہے، اس طریقے کا اہتمام ہمارے اسلاف نے کیا ہے۔ مجھے یاد ہے جامعہ سلفیہ بنارس میں ایک بار وہاں کے جو سابق ناظم تھے مولانا عبدالوحید صاحب سلفی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ کافی مالدار رئیس آدمی تھے۔ انہوں نے رئیس جامعہ شیخ عبید اللہ رحمانی مبارک پوری صاحب مراعات رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک میٹنگ میں یہ تجویز رکھی، اور یہ باتیں مجھے کلاس میں استاد نے بتائی تھی۔ تجویز رکھی کہ مولانا ہر جگہ مدارس میں، بڑے بڑے جامعات میں بچوں کے بیٹھنے کے لیے ٹیبل کرسی کا انتظام کیا گیا ہے، تو ہماری رائے ہے کہ جامعہ سلفیہ بنارس میں بھی کلاس روم میں ٹیبل کرسی کا ہم انتظام کرتے ہیں۔ تو بتایا کہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جامعہ سلفیہ کو آپ اسی حالت میں رہنے دیں جس حالت میں ہمارے اسلاف کے درس اور تدریس کا طریقہ رہا ہے، زمین پہ بیٹھ کر کے پڑھنے اور پڑھانے کا طریقہ۔ چنانچہ ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی ہے نا، وہ شاید واحد ادارہ ہوگا جہاں
کلاس روم میں فرش پہ بچوں کے بیٹھنے کا انتظام جو ہے نا ہے، اور استاد کے لیے تھوڑی اونچی جگہ کر دی جاتی ہے جس پہ وہ بیٹھ کے پڑھاتے ہیں۔ اس میں کوئی تبدیلی تو نہیں ہوئی ہوگی شاید جی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلس ہوتی تھی، علم کی مجلس، درس کی مجلس، اس کا طریقہ یہی تھا کہ صحابہ آتے تھے، آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے۔ علم کی جو مجالس ہوتی ہیں وہ باوقار مجلسیں ہوتی ہیں، شرعی طور پہ اس کے فضائل سے آپ واقف ہیں، فرشتے موجود ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے۔ لیکن اس حدیث میں کچھ مجلس کے آداب بھی بتائے گئے ہیں، کہا گیا کہ اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر۔ حدیث کے اس ٹکڑے سے علماء کرام نے، شارحین حدیث نے یہ استنباط کیا اور اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ درس کی مجالس میں حاضر ہونے کے لیے استاد کو بھی اور طالب علم کو بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اہتمام کا مطلب یہ ہے کہ باضابطہ اس کے لیے تیار ہو کر کے، اور اس تیاری میں خاص طور پہ دو چیزیں داخل ہیں۔ ایک تو نظافت، صاف ستھرا آدمی ہو کر کے درس کی مجلس میں حاضر ہو، اور اس کی شکل و حیت، اس کا لباس ہے نا اچھا ہونا چاہیے، بال اس کے صحیح ہونے چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس بستر سے اٹھے اور بغیر جو ہے نا منہ دھوئے اور بغیر کنگھی کیے جا کر کے وہاں بیٹھ گئے۔ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درس کا نہیں تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک آدمی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کے کپڑے انتہائی صاف ستھرے تھے اور اس کے بال خوب کالے تھے۔ اس نے کپڑے کی صفائی کا بھی اہتمام کیا ہوا تھا اور اپنی شکل و صورت کو بھی اچھی بنایا ہوا تھا، ہے نا۔ تو اس چیز کا اہتمام جو ہے نا دونوں طرف سے ہونا چاہیے، طالب علم کی طرف سے بھی اور معلم کی طرف سے بھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی کتاب صحیح بخاری لکھی تو 2500 بغیر مکرر کے تقریباً 2500 سے زیادہ اس میں حدیثیں ہیں، اور ان کا بیان ہے کہ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے میں نے غسل کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی، استخارہ کیا، اور اس کے بعد حدیث کو میں نے کتاب میں داخل کیا۔ اس کا اہتمام ہمارے اسلاف میں بعض مدرسین نے اور بعض طلبۃ العلم نے اس طرح سے کیا کہ صحیح بخاری کو پڑھنے اور پڑھانے کے لیے غسل کا ہمیشہ اہتمام کیا، بغیر غسل کے ہے نا اس کتاب کو کہ کسی درس کو نہ پڑھایا اور طلبہ نے نہ پڑھا، تاکہ اس سنت پہ اور اس طریقے پہ عمل ہو جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی ترتیب کی مناسبت سے طریقہ اختیار کیا تھا۔ تو اہتمام، درس کا اہتمام کرنا، اس لیے کہ یہ ایک علمی اور باوقار مجلس ہوا کرتی ہے۔ اس میں ایسے ہی جو ہے نا بلا قصد اور بلا ارادہ اور سستی اور کاہلی کے ساتھ بیٹھ جانا اور منتشر افکار و خیالات کے ساتھ مجلس میں موجود رہنا، یہ طریقے کے خلاف ہے۔ ایک اور چیز اس حدیث میں
طلب علم کے تعلق سے بتائی گئی کہ حتی جلس علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ، جبریل آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے بیٹھے؟ یہ واضح رہے کہ جبریل اس وقت معلم بھی تھے اور متعلم بھی تھے، ان کی دونوں حیثیت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوالات کیے، سیکھا اور اس علم کو صحابہ کرام تک پہنچایا۔ تو ان کے بیٹھنے کا جو طریقہ ہے اس حدیث میں جو بتایا گیا ہے، جیسے ہم نماز میں تشہد میں بیٹھتے ہیں نا، پاؤں کو موڑ کر کے، اسی طریقے سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے اور اپنے دونوں ہاتھ کو اپنے دونوں ران پہ جبریل نے رکھا۔ یہ طریقہ جو بیٹھنے کا ہے یہ مؤدب، مہذب اور علمی طریقہ ہے۔ عام طور پہ درس میں طلبہ جب بیٹھتے تھے ماضی کے زمانے میں بھی اور آج بھی، یہ طریقہ مہذب مانا جاتا ہے۔ طلب علم کے لیے بیٹھنے کا طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے، اسی طریقے کو اختیار کرنا چاہیے جو طریقہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بتایا گیا ہے۔ اس سے یہ بھی مسئلہ اخذ کیا علماء نے کہ طالب علم جو حساس ہوتا ہے اور واقعی اس کے اندر طلب علم کی چاہت ہوتی ہے، استاد کی ہر بات کو وہ نوٹ کرنا چاہتا ہے، اس کو محفوظ کرنا چاہتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اس طالب علم کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ استاد کے سامنے بیٹھے اور اس سے قریب رہے۔ دور بیٹھنے والا طالب علم ہے نا، ممکن ہے کہ بہت ساری چیزیں اس سے چھوٹ جائیں، وہ صاف طور پہ اس کو سن نہیں سکے اور محفوظ نہیں کر سکے۔ اس لیے طالب علم کے لیے یہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ استاد کے سامنے ہو، اس کے قریب میں ہو، اس کے آس پاس بیٹھے اور استاد کی طرف پوری طرح متوجہ ہو۔ وضع کفیہ علی فخذیہ، حضرت جبریل کے جو بیٹھنے کی کیفیت ہے، یہ کیفیت بتاتی ہے کہ استاد کے ساتھ ان کا تعلق مکمل طور پہ مواجہے کا ہے، قربت کا ہے اور مکمل طور پہ یعنی اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر کے ذہنی طور پہ بیٹھنے کا ہے۔ بہت سارے طلبۃ العلم ہے نا، علم کی مجلسوں میں یا کلاسوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر کے جو ہے نا عجب حرکتیں کرتے رہتے ہیں، اور بسا اوقات جو ہے وہ جسمانی طور پہ کلاس میں ہوتے ہیں لیکن ذہنی طور پہ وہ کہیں اور ہوتے ہیں، ہے نا۔ اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ علم کی مجلسوں میں، کلاسوں میں طالب علم کو ایسے نہیں رہنا چاہیے، جسم و جان کے ساتھ، دل و دماغ کے ساتھ اور پوری فکر کے ساتھ، پورے جو انہماک کے ساتھ درس میں بیٹھنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے۔ اس سلسلے کی معذرت کے ساتھ تھوڑی تاخیر ہو جائے گی، تو یہ آخری بات اس آج کے درس کی کہ حضرت جبریل جو ایک انسانی شکل میں، ایک معلم اور متعلم کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجلس میں حاضر ہوئے تھے، اور انہوں نے کچھ سوالات کیے تھے۔ یہاں سے یہ مسئلہ اخذ کیا گیا ہے یا اس بات کی وضاحت بعض علماء نے کی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ یہ صلاحیت نہیں دی ہے کہ وہ فرشتے کو اس کی اصلی شکل میں دیکھ سکے۔ انسان اس کو دیکھ نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو جو اصلی شکل بنائی ہے، انسان کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کو اس شکل میں دیکھ سکے، اور اسی لیے فرشتہ
جبریل علیہ السلام جب بھی آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کسی نہ کسی انسان کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث کے اندر یہ ثابت ہے کہ پوری زندگی میں 2 مرتبہ آپ نے حضرت جبریل کو اصلی شکل میں دیکھا، صرف 2 بار۔ پہلی بار جب مکے میں پہلی وحی کے نزول کے بعد فترۃ الوحی کا زمانہ تھا، وحی رک گئی تھی 6 مہینے تک۔ اس مدت میں آپ پریشان تھے مکہ والوں کی حرکتوں سے، ہے نا۔ اس موقع پہ وادی بطحا میں ایک دن آپ جا رہے تھے تو آواز آئی آسمان کی طرف سے، آپ نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا، آسمان اور زمین کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے کرسی پہ۔ اس کے بعد اوصاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں کہ وَلَهُ 600 جناح، 600 اس کے جو ہے نا وہ تھے، بازو تھے جبریل کے۔ تو ایک تو اس مناسبت سے، اور دوسرے معراج کے واقعے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس آیت کریمہ کے بارے میں، حضرت عائشہ نے پوچھا تھا تو آپ نے کہا کہ میں نے جبریل کو معراج میں سدرۃ المنتہا کے نزدیک ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ یہ صرف 2 مواقع ہیں۔ انسان اس دنیا میں بھی 2 مواقع پہ فرشتے کو اس کی اصلی شکل میں دیکھے گا، 2 مواقع پہ۔ پہلا موقع موت کے وقت، موت کے وقت جب فرشتہ انسان کے پاس آتا ہے نا، جس کو ہم لوگ ملک الموت کہتے ہیں، اس فرشتے کو کیا کہتے ہیں؟ ملک الموت۔ اچھا، ایک اور بات، بہت سارے لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ اس کا نام اسرائیل ہے نا، لیکن یہ غلط ہے۔ اس فرشتے کا اسرائیل جو نام مشہور کیا گیا ہے، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس نقطے کی وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ تحریروں میں، تقریروں میں، بہت ساری جگہوں پہ عام طور پہ لوگ سادگی میں ایسا اس کے لیے اس چیز کو ثابت بیان کرنے کے لیے کہ اس کا فلاں فرشتے کا فلاں نام ہے، نص کی ضرورت ہے، صحیح نص کی ضرورت ہے۔ اور اس سلسلے میں جتنی بھی روایتیں ہیں، اسرائیلی روایتیں ہیں یا ضعیف ترین روایت، ایک بھی صحیح روایت نہیں ہے کتب حدیث میں یا کتب تفسیر میں جس میں اس فرشتے کا اسرائیل جو نام بتایا گیا ہے وہ سند سے ثابت ہے۔ اس لیے اس فرشتے کو ہم ملک الموت کے نام سے بیان کریں گے اور ذکر کریں گے، اس لیے کہ یہی نام اور یہی صفت ان کی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ تو فرشتہ کو انسان اصلی شکل میں دیکھے گا کب؟ موت کے وقت، جب فرشتہ آئے گا روح قبض کرنے کے لیے، وہاں پہ وہ اپنی اصلی شکل میں ہوگا۔ اذ یرون الملائکۃ لا بشرا لهم یومئذ للمجرمین، قرآن کی آیت ہے نا جی، کہ وہ جو ہے نا فرشتوں کو دیکھیں گے اس وقت۔ اور دوسری مناسبت انسان کے فرشتے کو اصلی شکل میں دیکھنے کی ہے عذاب کے وقت۔ یہ ماضی میں بھی بعض قوموں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کیا، جیسے قوم عاد، قوم سمود، ہے نا، قوم لوط۔ یا ہے کہ انفرادی طور پہ بھی کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کیا، جیسے قارون، فرعون، اس طرح کے لوگ۔ تو عذاب میں جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو یا کسی قوم کو یا کسی جماعت کو مبتلا کرتا ہے، اور وہ عذاب جب اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے مسلط کرتا ہے، وہ فرشتہ اس وقت اپنی اصلی شکل میں موجود ہوتا ہے، اور انسان اس کو دیکھنے کے بعد اور اس عذاب کو چکھنے کے بعد وہ زندہ نہیں رہتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ 2 مناسبتیں ہیں ایسی کہ جس میں انسان جو ہے نا فرشتے کو اپنی اصلی شکل میں
دیکھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں 2 بار حضرت جبریل کو آپ نے اپنی اصلی شکل میں دیکھا تھا۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ انشاءاللہ مختصر طور پہ 3-4 دروس میں اس حدیث کو انشاءاللہ مکمل کریں۔